آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد اور اس وظیفے پر عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی کوئی حسرت نہیں رہے گی اور آپ کی کوئی خواہش نہیں رہے گی۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، ہمارے چینل سے بنے رہیے گا، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ سب کو حامی و ناصر ہو اور خوش و آباد رکھے۔ تو جی آج کی اس ویڈیو میں آپ سے اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنے جا رہی ہوں، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسا آسان اور چھوٹا سا وظیفہ جس سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ انشاءاللہ آپ جب بھی یہ وظیفہ پورے وثوق سے شوق سے کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی کا، آپ کا آج، آپ کا کل سب کچھ بدل جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ پہ کرم کرے گا۔ لیکن اس وظیفے کو بتانے سے پہلے میں آپ کو کچھ باتیں بتاتی چلوں جن باتوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہوگا۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، کسی بھی وظیفے سے پہلے یا کسی بھی عمل سے پہلے ضروری ہے کہ انسان 5 وقت کا نمازی ہو۔ ہم سب کو اپنی نمازوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور نماز کی پابندی کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے تو کوشش کریں جی کہ ہم نمازوں کے پابند ہوں اور نماز بہتر ہو۔ نماز آپ نے جلدی میں نہیں پڑھنی، وقت اور تلفظ کی ادائیگی پوری کرنی ہے۔ نماز کو وقت پہ ادا کرنے کی کوشش کریں اور دل جوئی سے نماز پڑھیں۔ نماز پورے توجہ اور یکسوئی سے ادا کرنی چاہیے۔ پھر دوسری بات آتی ہے جی کہ ہم لوگ نماز مکمل پڑھیں، 5 وقت کی نماز کے عادی ہوں۔ کچھ لوگ تو وظیفے اور تسبیحاں لے کے بیٹھ جاتے ہیں لیکن نمازوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ ایسا تو پھر کرنے سے دیکھیں، آپ کے وظیفہ تو ایک نفلی عبادت میں شامل ہوتا ہے، جبکہ نماز ایک فرضی عبادت ہے۔ تو جب تک آپ کوئی نماز کے پابند نہیں ہوتے، مجھے نہیں لگتا کہ کسی وظیفے کا کوئی آپ کو ہوگا ایسا ایز اٹ از، کیونکہ سب سے جو بڑا فائدہ اور سب سے جو ضروری چیز ہے وہ ہماری نماز ہے۔ لیکن میں آپ سے پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنے جا رہی ہوں آج، جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں۔ یقین مانیں، جب سے میں نے اپنی زندگی میں یہ عمل کرنا شروع کیا ہے اور کر رہی ہوں، اللہ پاک نے مجھے الحمدللہ ہر آتے دن میں بہتر سے بہترین میں نوازا ہے۔ میری زندگی نے بہترین کی جانب قدم رکھا ہے۔ تو اللہ پاک کا بہت کرم ہے، اللہ پاک کا بہت شکر ہے، اور اللہ پاک آئندہ زندگی میں بھی آسانیاں پیدا کرے، میری زندگی میں بھی اور آپ سب کی زندگی میں بھی۔ تو جی وظیفہ یہ تھا کہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ میں ابھی بھی ان کو بہت دعائیں دیتی ہوں، وہ جہاں بھی ہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ پاک ان کو خوش رکھے۔ تو ہماری ایک کولیگ تھی میری، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ اپنی نماز میں، جب بھی آپ نماز پڑھتے ہیں نا، نماز میں دیکھیں الحمد شریف جو ہم پڑھتے ہیں، فاتحہ، سورہ فاتحہ کے بعد لگاتار ہمیں سورۃ اخلاص نہیں پڑھنی چاہیے۔ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے ہماری سورۃ کوثر، جو کہ 3 آیات پر مشتمل ہے۔ تو کم از کم 3 آیات، اور زیادہ سے زیادہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم 3 آیات پر مشتمل سورۃ کوثر ہے، جو کہ وہ سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن ہمیں نماز میں 3 آیات سے زیادہ، جب ہم الحمد شریف کے بعد قرآن پاک کی کوئی بھی آیات آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم 3 آیات ہیں، اور زیادہ سے زیادہ آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو جی مجھے بتایا گیا تھا، میری کولیگ نے بتایا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ جب بھی نماز پڑھیں تو فرض نماز میں آپ اپنی سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ مزمل کا ورد کیا کریں۔ پوری سورہ مزمل پڑھنے کی کوشش کریں تو دن میں 5 نمازوں میں 5 دفعہ آپ کی سورہ مزمل ہو جائے گی۔ یہ تو آپ نے لازمی پڑھنی ہے، دن میں مطلب 5 نمازیں ہیں تو 5 دفعہ آپ فرائض ادا کریں گے، فرضوں میں پڑھنی ہے 5 دفعہ آپ نے سورہ مزمل ادا کرنی ہے۔ تو جی میں نے یہ کافی ٹائم پڑھنا شروع کی، میری عادت بن گئی، میں کافی ٹائم پڑھتی رہی۔ لیکن ہماری زندگی میں ایک ایسا حادثہ آیا کہ جس میں بس میری یہ روٹین تھوڑی خراب ہو گئی، میں اس میں پڑھنے سے تھوڑی کوتاہی ہونے لگ گئی کہ میرے نانا ابو کی اچانک ڈیتھ ہو گئی۔ تو بس اس غم میں اور اس رش رولے میں، جھمیلے میں، لوگوں کی مہمانداری، تو میری نماز میں یہ روٹین تھوڑی سی ڈسٹرب ہو گئی۔ البتہ کافی ٹائم میں نے اس کا ورد کیا اور اللہ پاک نے مجھے بہت سا ڈھیر اجر بھی دیا۔ پھر اس کے بعد سورہ مزمل کا میں ایک اور ورد آپ کو بتاتی ہوں۔ بدھ، جمعرات، جمعہ، 3 دن نماز مغرب سے پہلے آپ نے 41 دفعہ ایک ہی نشست میں پڑھنی ہے بغیر بولے۔ اچھا، جب بھی آپ ورد کریں، کوئی وظیفہ پڑھیں، تو آپ نے وہ بغیر بولے کوشش کیا کریں، پڑھیں، تنہائی میں پڑھیں، پوری یکسوئی سے پڑھیں۔ سورہ مزمل آپ کے روزی رزق کے لیے، آپ کی برکت کے لیے، گھر میں آئے ہوئے رزق کی برکت کے لیے، اور مزید آنے والے رزق کی دعا کے لیے بہت کارآمد وظیفہ اور کارآمد صورت ہے۔ اچھا، یہ ایسی صورت ہے نا کہ کچھ ٹائم آپ لگاتار پڑھتے ہیں تو یہ آپ کی زبان پہ اتنی اچھی بیٹھ جاتی ہے کہ خود سے زبانی یاد بھی ہو جاتی ہے۔
اس کے علاوہ بھی جب آپ وضو میں ہوں بیٹھے ہوں تو کوشش کریں 3 دفعہ تا تعداد میں پڑھ لیں، 5 دفعہ 7 دفعہ اپنی روٹین بنا لیں، سورۃ مزمل کو اپنا روز کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کا ہر دن آپ کے گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوگا، ہر آتا دن آپ کے گزرے ہوئے دن سے مزید بہتر ہوتا جائے گا، اور آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ آپ کے دن اور راتیں بدل جائیں گے۔ میری اپنی لائف کا یہ میں پرسنل آپ کو ایکسپیرینس بتا رہی ہوں کہ میں نے جب سے اللہ پاک کی اس کلام کو اپنی زندگی کا معمول بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر آتا دن گزرے ہوئے دن سے بہت بہتر دکھایا ہے۔ تو جی اپنے اس وظیفے پہ لازمی عمل کیجیے گا۔ یہ وظیفہ نہیں ہے، ایک عمل ہے کہ سورہ مزمل کو آپ اپنی نمازوں میں، فرض نمازوں میں ایڈ کریں۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ نماز میں نہیں پڑھ سکتے تو بھی کوئی بات نہیں، آپ جب نماز عصر کی پڑھتے ہیں، ظہر کی پڑھتے ہیں، تو آپ کو زبانی ظاہر ہے سب کو نہیں آتی، تو آپ بیٹھ کر آرام سے اپنا پنسورہ لے لیں یا قرآن پاک لے لیں، تو آپ بیٹھ کے 3 دفعہ 5 دفعہ جب آپ ڈیلی دیکھ کر پڑھنا شروع کریں گے نا، تو اس کے بعد آپ کو وہ زبانی پڑھنی بھی آ جائے گی۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے۔ تو ہمارے چینل سے جڑے رہا کریں، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں۔ اللہ حافظ۔